الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 3 سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی آیات 63 اور 64 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مصحف سے صفحہ نمبر 9 اشارہ بی۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے صفحہ نمبر 9 سے اشارہ اے پڑھا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اشارہ بی۔ جب ہم کورس 2 ہم نے شروع کیا تھا، اس میں بھی ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے۔ اس میں سورۃ الفاتحہ، کامیاب انسان کی جو 12 عادات سیکھی، ہدایت کی دعا سیکھی، اور اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ شروع کی۔ سورۃ البقرہ میں جو مضامین تھے، اس میں کامیاب جو لوگ ہیں یعنی کہ متقین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد پھر کافرین منافقین کا تذکرہ آخر میں، یعنی کہ وہ لوگ جو ہدایت کے اہل ہیں اور جو ہدایت کے اہل نہیں ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر آخر میں قرآن کی دعوت، اور آخری صفحے پر ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی وہ سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت ملی تھی۔ اس کے بعد جب ہم کورس 3 میں آتے ہیں تو یہاں پر تذکرہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا، کیونکہ وہی ہدایت کا ٹاپک جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی جب دعا مانگی اس کے بعد سے شروع ہوا، تو اب تک یہی ٹاپک چلتا آ رہا ہے ہدایت کا۔ اب ہدایت کا ٹاپک کسی 3 کے اندر ہم نے جو دیکھا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جو ایک بڑی قوم گزری ہے، وہ قوم جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ان کا تذکرہ ہے پورے کورس 3 میں۔ انشاءاللہ ہم آج پڑھتے ہیں، اور کورس 3 کے جو اشارات ہیں ان کو اپنے ہاتھ کی جو بایاں ہاتھ ہے اس کی انگلی پر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہر انگلی پر ایک مصحف کا صفحہ ہے، اور ہر صفحے کے 4 اشارات ہیں۔ پہلے 3 جو صفحات ہیں، یہ صفحہ نمبر 6، 7 اور 8 ہم نے مڈ کوئز سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ تو آئیے ان کے جو اشارات ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ تازہ ہو جائیں۔ تو ہم نے اشارہ پڑھا تھا ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ پھر دوسرا صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 7، فرعون، 40 بچڑا دکھاؤ۔ صفحہ نمبر 8، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ یہ تو پہلے 3 صفحات جو اس کورس کے ہم نے مڈ کوئز سے پہلے پڑھے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں آج کا جو صفحہ ہے ہمارا صفحہ نمبر 9، اس کے جو اشارات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، عام قاعدہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ دوسرا اشارہ ہے صفحہ نمبر 9 کا، طور کا وعدہ۔ آئیے صفحہ نمبر 9 کے اشارات کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ تو یہ 9ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں۔ آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں آج کے سبق کا۔ دوسرا اشارہ ہے طور کا وعدہ۔ پچھلی آیات سے مسلسل جو تذکرہ چلتا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کو ہدایت ملی، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ہے۔ اب اس ہدایت کی جو نعمتیں ان کو ملی تھیں ان کی قدر نہیں کی، اس کے رد عمل کے اندر انہوں نے کیا کیا اس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ تو سب سے پہلے آج کی جو 2 آیات ہم نے پڑھنی ہے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ یہی طریقہ ہمارا کورس 2 میں بھی رہا اور کورس 3 میں بھی سیم وہی طریقہ چلتا آ رہا ہے پڑھنے کا۔ تو اسباق کیا ہے جی؟ آج کے سبق میں دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا، پہاڑ کا تذکرہ، طور پہاڑ۔
تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کہ تورات ان کے ہاں جو کتاب تھی ان کو دی گئی، اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہاں جو ہم پڑھیں گے، اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن یہ کہ انڈائریکٹلی ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم اگر تورات کی جگہ پر قرآن پاک کو لے رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس کے اندر جتنے بھی مضامین بیان ہوئے اس کو ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس میں ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو راستہ چاہتے ہیں وہ راستہ ہم اپنا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا راستہ، تقوی کا راستہ ہم اختیار کر لیں گے ان کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد، تو پھر ہم جو آخرت میں ہونے والا جو نقصان ہے اس سے ہم بچ سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ الحمدللہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں، بہت ہی کم الفاظ، کیونکہ جو ہم آگے چلتے جا رہے ہیں آیات کو، سورہ بقرہ کے آیات کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہر لائن میں نئے الفاظ جو ہمارے لیے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس صفحے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے پہلی لائن میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، دوسری لائن میں 3 نئے الفاظ ہیں، تیسری میں 1 ہے، اور چوتھی میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا یہ جو آیات ہیں ان کا لفظی اور ترجمہ اور تشریح دیکھنے سے پہلے ہم ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو کا معنی ہے اور اس، جب، اخذنا ہم نے لیا، فعلنا کی طرح اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، میثاق وعدے کو کہتے ہیں، پکا وعدہ، تو اقرار کا ترجمہ اس سے کیا گیا ہے جب تمہارا وعدہ ہم نے لیا، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، تو اس کو بہترین الفاظ میں تعبیر کیا گیا، تم سے اقرار لیا، جب ہم نے تم سے اقرار لیا۔ بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، واو کا معنی ہے اور، رفعنا یہ فعل ہے، یہ 2 ٹکڑے ہیں، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، رفعنا فعلنا کی طرح ہے، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، کم تمہارے اوپر، الطور طور کو، کوہ طور کو تمہارے اوپر ہم نے اٹھایا، خذو پکڑو، یہاں پر یہ جو آیت کا ترجمہ کیا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضوع سے پہلے کچھ جو ایک لفظ ہے وہ یہاں پر معذوف ہے، یہاں پر ایک اور لفظ بھی ہے، قلنا ہم نے کہا، جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا تو ہم نے کہا، فقلنا ہم نے کہا، خضوع پکڑو، ما آتیناکم، خضوع پکڑو، ما اسے، آتیناکم، آتینا یہ فعل ہے، ہم نے تمہیں دیا، تم کو، آتینا ہم نے دیا، آتا یؤتی سے جو فعل ہے، آتا ہم نے دیا،
کم تمہیں بقوتن مضبوطی سے، یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ وذکرو، واو کا معنی ہے اور، اذکرو ذکرہ سے ہم نے فعل پڑھا ذکرہ، اسے آتا ہے اذکرو، اذکر، اذکرو تم سب یاد رکھو۔ وذکرو جب ملا کر پڑھیں گے تو وذکرو اور یاد رکھو، ما اسے، کیونکہ ما کے معنی ہم نے پڑھا ہے کہ ما جو نیگیٹو بنانے کے لیے بھی آتا ہے، ما کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، اور ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے، جو جس نے، ما فیہی اسے جو اس میں ہے، وذکرو اور یاد رکھو ما اسے، فیہی جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں جو کچھ ہے، جو ہم نے آپ کو کتاب عطا کی اس میں جو کچھ ہے اس کو تم یاد رکھو۔ کیوں؟ لعلکم، لعل تاکہ تم سب تتقون پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ ان آیت کا یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی مختصر شرح دیکھتے ہیں۔ پہلی جو آیت کا ٹکڑا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو جو ہے نا وہ اٹھا دیا۔ تو تصور اگر ہم کریں، تصور کریں کہ پہاڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر سر پر جھول رہا ہے، جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا، اور یہ لٹکانے کے بعد یہ کہا کہ تم اس کتاب کو پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کر لو۔ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ بات کیا تھی کہ تم کتاب کو پکڑ لو، اچھی طرح سے مضبوطی سے تھام لو، اور اس کے جو کچھ ہے اس کو یاد کر لو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات منوانے کے لیے کیا کہا کہ پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے نا وہ تمہارے اوپر اٹھا دیا، جو ہے کہ جب جھول رہا ہو پہاڑ اوپر اور یہ کہا جا رہا ہو کہ بات تم مانو گے، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ تو اگر ہم تصور کریں کہ ایسی جب سچویشن ہوگی تو اس سے وہ کس قدر ڈر گئے ہوں گے، جب اوپر ان کے پہاڑ لٹک رہا ہو کہ اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے جو ان سے وعدہ کیا اس وعدے کو ہم پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ جو کیا ہے، عالم ارواح کے اندر بھی وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، تجھے ہی ہم رب مانتے ہیں، تو اس وعدے کو ہم کس قدر پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری جو رہنمائی کے لیے پھر مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پھر آسمانی کتابوں کو بھیجا، صحیفوں کو بھیجا، اس سے ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور اس وعدے کو پورا کرنے کا کس قدر ہم اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک لائٹر نوٹ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، کیونکہ مسلم کسے کہتے ہیں؟ سر ہم تسلیم کرنے والا، اسلام کو قبول کرنے والا۔ تو مسلمان ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنے کا ہم نے بھی ایک وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا پورے طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ خذوا ما آتیناکم، جیسا کہ کہا گیا کہ اس کے شروع میں فقلنا کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ ایک موصوف ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں جو کچھ مضامین ہے اس کو یاد کر لو اچھی طرح سے، اور اس پر یاد کرنے کے بعد اس پر پھر عمل بھی کرنے کی کوشش کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو کہ اس میں جو کچھ بھی ہے تو تم تھام لو اس کتاب کو۔ تو اب اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ حدیث جو ہے اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑنا، کتاب اللہ اور سنت رسول، یعنی کہ جو یہ دو چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مضبوطی سے تھام لو گے، ان کو یاد کر لو گے، ان پر عمل کر لو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جیسے بنی اسرائیل کے متعلق یہ آیات ہیں کہ ان سے جو تورات کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے بھی ایک نوٹ ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے لیے بھی یہی بات ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے یہی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں،
ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث و سنت ہے اور اللہ کی کتاب جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگلا جو ٹکڑا ہے اس آیت کا اس میں ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد کرو، کیونکہ یہ یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان بھول سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس جو کتاب تمہیں دے دی ہے اس کو تم نے سنبھال کے رکھ نہیں لینا، بلکہ اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے ہم بھی اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، بلکہ اس کو یاد نہیں کرتے، یا اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نوٹ ہے کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جو احکامات ہے، جو چیزیں دی گئی اس کو تم نے یاد بھی کرنا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اگرچہ تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں ہوتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی جو آیات ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے ہمارے لیے وہ یعنی کہ وہ واضح ہو جائے، ہمارے دماغ کے اندر وہ ازبر ہو جائے کہ کس کس مواقع پہ قرآن پاک نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مشین کے طور پر بنایا ہے، جیسا کہ انسان اگر کوئی مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بناتا ہے کہ اس مشین کو آپ لوگوں نے کیسے چلانا ہے، تو اس مشین کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے چلانا ہے، اگر اس گائیڈ بک کے مطابق اگر آپ اس کو مشین کو چلاتے ہیں تو وہ مشین صحیح چلتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں انسان کی باڈی کے، تو اللہ نے اس کے لیے پھر رہنمائی کے لیے گائیڈ بک بھی بھیجی ہیں جو مختلف انبیاء کی شکل میں ہیں، مختلف کتابوں کی شکل میں جو آسمانی کتابیں ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے لیے پھر قرآن پاک کی شکل میں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ قرآن اللہ نے ہمیں گائیڈ بک کے طور پر دیا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے اس پر عمل کرنا ہے، آپ کیسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے رہنمائی ہم نے قرآن سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، کہ اس سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ لعلکم تتقون، اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو یہی جو ڈر ہے اللہ تقویٰ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کہ جو برے انجام سے ہمیں بچائے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہم برے انجام سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، بدعمالیوں سے بچ جائیں گے، اور آخرت میں جو سزائیں ہیں اس سے بھی ہم بچ جائیں گے، کیونکہ تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ تو یہی جب تقویٰ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں آخرت کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کو اس کا ترجمہ کو دہراتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ ریپیٹ کیجئے گا۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو پکڑو، ما اسے، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، مضبوطی سے پکڑ لو، وذکرو اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس پہ ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ آج کے اس لیسن کی ہم نے جو پہلی آیت ہے وہ پڑھی۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کی دوسری آیت جو اس لیسن کی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔
सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुम फिर गए, वल्ला युवल्ली हमने फेल पढ़ा, आगे एक है तवल्ला, ये इंशाल्लाह हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिम बादी जालिक, मिम बादी जालिक इसके बाद, ये जो वादा कर लिया था इसके बाद फिर तुम फिर गए उससे। फलौला तो अगर ना होता, फलौला ये 3 टुकड़े हैं, फा तो लौ अगर ला नहीं, फलौला तो अगर ना होता, फज़लुल्लाहि अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, फलौला और अगर ना होता, फज़लुल्लाहि अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, अल्लाह का फजल ना होता या और अल्लाह की रहमत ना तुम पर होती, तो क्या इसका रिजल्ट निकलना था, लकुंतुम तो तुम जरूर हो जाते, ला कुंतुम ये 2 टुकड़े हैं, कुंतुम काना ये कुन से हमने पढ़ा है, तो तुम जरूर हो जाते, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से या नुकसान उठाने वालों में से। आइए अब इस आयत को देखते हैं, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, वो लोग फिर अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी की तरफ लौट गए और उन्होंने अपना अहद यानी अपना वादा तोड़ दिया। अब देखिए, एक जब सूरत हमने पिछली आयत में पढ़ी थी कि अल्लाह ने उनके ऊपर तूर पहाड़ को जो ऐसे कहा कि तुम पर उठा दिया और ये कहा कि इस किताब को मजबूती से पकड़ लो जो हमने तुम्हें दी है और इसमें जो कुछ है उसको याद करो। तो इस सूरत हाल में जब इंसान के ऊपर ऐसी सूरत हाल हो, जब पर उसके ऊपर आफत कोई खड़ी हुई हो और उससे कहा जाए कि ये बात मानो वरना ये तुम्हारे ऊपर आफत जो है ना वो टूट पड़ेगी, तो उस वक्त उसकी क्या हालत होती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब वो आफत हटाई गई तो फिर वो अपने वादे से मुकर गए। ये बने इस्राइल जो है, जब वो आफत हटाई गई तो फिर वो अपने वादे से मुकर गए और फिर अपनी जो साबका जिंदगी थी नाफरमानी वाली उसी की तरफ लौट गए, यानी फिर भी उन्होंने नाफरमानी शुरू कर दी। तो हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही होती है आज के दौर में कि हमारे ऊपर भी जब कोई मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि या अल्लाह आज के बाद तो जो है मैं कोई गुनाह करूंगा ही नहीं, आज के बाद तो मैं हर वक्त अपनी जो जिंदगी है सारी की सारी जिंदगी तेरी फर्माबरदारी में गुजारूंगा, दिन रात जो है वो मैं तेरी फर्माबरदारी करूंगा और इबादत करूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो आफत ख़त्म हो जाती है, जब वो मुसीबत चली जाती है, तो फिर हम सब अपने जो वादे किए होते हैं, जो उस वक़्त की सिचुएशन होती है उसको हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर ये वक़्त भी आया था, उसको हम भूल कर फिर दोबारा नाफरमानी की ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं। तो ये जो है ना वो आम एक हालत है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। दूसरा टुकड़ा है आयत का, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती। फजल किसे कहते हैं, यानी कि फजल कहते हैं ज्यादती को, ज्यादा एक्स्ट्रा किसी को कोई चीज दी जाए। अगर कोई कुछ ज्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसके असल असासे में कोई कमी नहीं होती। तो अल्लाह का फजल जो अल्लाह ताला किसी पर कर देता है तो अल्लाह के खजाना में कोई कमी नहीं होती। और फजल जो है वो ज्यादती जो है ज्यादा देना ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो तमाम खजाने अल्लाह के कब्जे में है, तो अल्लाह ताला के ही सारे खजाने हैं, इसलिए उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती है। अच्छा, दूसरा माना इसका ये हो सकता है कि जो कुछ भी अल्लाह की जानब से इंसान को मिलता है वो दर हकीकत अल्लाह का फजल ही होता है। यानी इंसान जो है वो, इंसान की क्या औकात है या उसकी क्या अहलियत है कि अल्लाह ताला उसको ये सारी नेमतें अता करे। कोई अहलियत नहीं है, ठीक है। अल्लाह पर ज़रूरी तो नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान को सारी की सारी जो है ना वो नेमतें दें और हर किस्म की आसाइशें दें। लेकिन अगर अगर अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं सारी आसाइशें, सारे आराम मिल रहे हैं, ये अल्लाह का फजल ही है। इसको हमें क्या समझना चाहिए, ये अल्लाह ताला का फजल ही है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने हमें सारी ज़िंदगी की नेमतें दी हैं और सारी आसाइशें दी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों से अल्लाह ने हमें बेहतर ज़िंदगी दी है, तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ये फजल ही है, वरना हम इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह हमें ये सब कुछ दे दे।
بہرحال یہ فضل کے معنی ہیں، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ والے ہوتے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے۔ تو رحمت کا معنی اس کی بے انتہا محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہے۔ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کتنی زیادہ تھیں، پھر بھی بار بار وہ نافرمانی کرتے، پھر اللہ کی طرف سے جانا وہ ان کو نعمتیں مل جاتی، اور پھر بھی نعمتیں یعنی کہ کم نہیں ہوتی تھیں۔ اور ایسی ایسی نعمتیں جو آج کے دور میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ پکا پکایا کھانا مل جانا اور سب کچھ مل جانا، اور ساری کی ساری آسائشیں جو منہ سے نکالے وہی ان کی پوری ہو جانا، وہ تو یعنی وہی ان کی خواہشات پوری ہوتی تھیں، کیونکہ یہ بڑی لاڈلی قوم تھی نا، بنی اسرائیل جو تھے بڑی لاڈلی قوم تھی، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو ان کو جو کچھ وہ مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال رکھنا تھا۔ تو یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ بنی اسرائیل اس نے تم کو معاف کر دیا، یعنی اس سب کچھ کے باوجود بھی کہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو یعنی کہ عبادت کریں گے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو اس سب کچھ کے باوجود پھر تم اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر گئے، تو پھر بھی اس نے اپنا فضل کیا تم پر، اپنی رحمت تم پر کر دی، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا جو انعام اس قوم میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بنی اسرائیل کی قوم میں ہی ایک سے ایک بار جو ہے وہ نبی کو اس میں بھیجا، یہ بھی بہت بڑا ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم کیا ہوتے؟ خسارہ پانے والے میں سو جاتے، یعنی دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں، یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، واضح طور پر وعدہ کر کے مکر گئے تھے، تو اس لیے ان کو نقصان ہوتا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کے تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ وہ گناہگاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آئے، مہلت دیے جاتا ہے، مزید مہلت دی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ وہ توبہ کی طرف آ جائے، اب یہ معافی مانگنے کی طرف آ جائے، اب یہ اپنی نافرمانی سے جو ہے وہ باز آ جائے، اپنے ان برے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں یا اس کی دعا مانگے تو اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور چونکہ کوئی بھی نیک عمل کرنا، بھلائی کا کام کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش جو ہے وہ انسان کے ذمہ ہے، جائے انسان کے ذمہ کوشش ہے، انسان کوشش تو کرے، نیت تو کرے کہ میں نے نیک کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم اس پر فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اور عمل جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، جو کہ قرآن میں جگہ جگہ پہ آتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، ان کے لیے جانا وہ یہ جتنے بھی مطلب سزائیں ان کے لیے وہ نہیں ہے، جو نیک اعمال کرتے رہے ہیں ایمان کے بعد، جو نیک اعمال کرتے رہے ہیں ان کے لیے وہ سزائیں نہیں ہیں، ان کے لیے وہ خسارے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ گھاٹے نہیں ہیں۔ لہٰذا ایمان کے بعد عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اپنے عمل کو جنت کی ضمانت سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں جو جانا ہے، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ سے ایک معافی کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے، وہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جنت بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ازبر ہو جائے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل
अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुंतुम तो तुम जरूर हो जाते, मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज के सबक की जो 2 आयात थी उनका तर्जमा और मुख्तसर शरह देखी है। इसका जो असबाब इससे हासिल हुए थे उनको हम दोबारा से देखते हैं। बाकी तर्जमा एक दफ़ा बामुहावरा देख लेते हैं दोनों आयात का। और जब हमने तुमसे इकरार लिया और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो उसे जो उसमें उसमें है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। फिर तुम फिर गए उसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वाले। असबाग दुआ और प्लान देखते हैं कि असबाग क्या है जी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ को उठाया ताकि वो अपने वादे को पूरा करने में संजीदा हो जाए। जो वादा उन्होंने अल्लाह ताला से किया था कि हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो तौरात को मजबूती से थाम लें और इसमें मौजूद मज़ामीन को याद कर लें, याद भी रखें। तकवा हासिल करने का रास्ता ये है कि अल्लाह की किताब की तालीमात पर अमल किया जाए, और सिर्फ अल्लाह का रहम और उसका फजल ही हमको नुकसान से बचा सकता है। ये जो इन आयात के अंदर मिलने वाले असबाब थे, तरीका हमारा ये होता है कि हम जब आयात पढ़ लेते हैं तो उनमें मुताला और गौर व फिक्र के बाद दुआ करते हैं। और आज की दुआ क्या है कि अल्लाह कुरान को मजबूती से थामने और उसके तमाम हुकूक को अदा करने में मेरी मदद फरमा, और अपना एहतिसाब करना कि इससे पहले जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है वो किस तरह की गुजरी है, कि मैं कुरान की जो आयात को पढ़ने के बाद उस पर कितना अमल करता रहा हूँ। तो उसका एहतिसाब करना अपना, और आइंदा के लिए प्लान बनाना कि मैं आइंदा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा। आइए देखते हैं इन आयात में आने वाले अस्मा और अफ़ाल को, कि इन आयात में कौन से नए अस्मा हैं। खासिरीन, यहाँ पे एक इसम है, जमा है इसकी, खासिर इसकी वाहिद आती है, खासिर खसारा पाने वाला। खासिरून, खासिरीन दो तरह की जमा है, हम किसी वन से पढ़ते आ रहे हैं, बानून वाली जमा और यानून वाली जमा। यहाँ जो जमा इस्तेमाल हुई है वो यानून वाली है, खासिरीन। ठीक है जी। किस जगह पर खासिरून आता है, किस जगह खासिरीन आता है। तो खासिरून इसकी इसका वाहिद आता है जी। अच्छा, अब देखते हैं इन आयात में आने वाले जो जो अफ़ाल हैं। अफ़ाल दो तरह के हम देखेंगे। अफ़ाल एक वो होंगे जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हैं, यानी कि 4 पैटर्न जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फातहा, नासरा, ज़ाराबा और सामिया के पैटर्न पर आने वाले जो अफ़ाल हैं, जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हैं, यानी कि जिन अफ़ाल के अंदर कोई भी कमज़ोर हरफ नहीं है, तो वो हम देखेंगे पहले, और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे अफ़ाल जो आते हैं कमज़ोर वाले या मज़ीद फ़ी वाले। तो सबसे पहला फ़ेल है रफ़ा। ये फातहा पैटर्न पर आ जी, रफ़ा उसने बुलंद किया, रफ़ा, यरफ़उ, इरफ़ा, राफ़िउन, मरफ़ूउन, रफ़उन। इशारात की मदद से हम सीखते हैं कि ये कौन सा हम सीगा पढ़ रहे हैं। ये रफ़ा, ये माज़ी है, ये मुज़ारे का इशारा है, ये अमर का इशारा है, ये इस्म फ़ाइल है, इस्म मफ़ूल और मस्दर। ठीक है, ये इशारात की मदद से हमें इन चीज़ों को सीखना है कि ये कौन सा फ़ेल है। तो ये था रफ़ा फ़ेल है, राफ़ाइन सेहतमंद फ़ेल है। इसके बाद है जी वज़्कुरू से ज़करा। ये भी नासरा का ये नासरा पैटर्न से आ रहा है। ज़करा, यज़कुरु, उज़्कुर, ज़ाकिरुन, मज़कूर, ज़िक्र। ज़िक्रुन इसका मसदर आता है याद करना। इसके बाद सामिया के पैटर्न पर आता है खसीरा, खसीरा, यख़सरु, इख़सर, खासिर, डैश, खुस्र। खुस्र और खुसरान दोनों इसमें मसदर आता है। ये मखसूर जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इसका इस्म मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पर डैश लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो आइए अब 3 हरूफ वाले जो अफ़ाल हैं, कमज़ोर अफ़ाल, वो हम देखते हैं इन आयात में कौन कौन से हैं। सबसे पहला फ़ेल है आख़ाज़ा।
اب آخذہ بیسیکلی تو حمزہ والا فعل ہے، لیکن اس کو کمزور کی کیٹیگری میں وہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ ہم پڑھتے ہیں نا جو ہم نے جیسے QC2 میں پڑھے تھے وہ افعال جو 3 حروف والے افعال ہیں، ٹھیک ہے، تو حمزہ والا کو بھی اس میں ڈال دیا، لیکن کمزور نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ حمزہ والا فعل ہے۔ اخذ، یأخذ، خذ، آخذ، مأخوذ، اخذ، ناصرہ کا پیٹرن ہے۔ اس کے بعد کانا، یہ جیسے ہم نے کہا ہر ایک دوسری لائن میں یہ آتا ہے، کانا، قالا وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ کانا یہ کمزور فعل ہے، کاف با نون، کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون۔ اچھا، آخذہ جو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ سب کو، اس میں تو اس کا باب لکھا ہے نون، نون سے مراد نصرہ ہے، تو یہ کانا کون سے باب سے ہوگا؟ جو ہاں تو یہاں تو کاف الف کا لکھا ہوا ہے، کاف الف، ناصرہ صحیح ہوگا سر، یہاں تو نون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کالا، یہ کوڈ ہے نا کالا۔ سر، کالا اس کا کوڈ ہے۔ ماشاء اللہ، یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کاف جو نظر آ رہا ہے یہ کوڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے یہ بھی ناصرہ سے ہے، لیکن کاف اس کا کوڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ والی جو بات ہے آپ کو QC2 سے اچھی طرح یاد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ باب اور کوڈ میں جو فرق تھا ہم نے QC2 میں بڑی ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، تیسری کیٹیگری جو آتی ہے یہاں پر افعال کی، وہ ہے مزید فی کے افعال۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں مزید فی کا کوئی بھی فعل ان آیات میں نہیں آیا۔ تو ہم نے ان آیات کا ترجمہ تشریح دیکھنے کے بعد ہم نے جو اس میں اسماء دیکھے، اور اس پر ہم نے صحت مند حروف والے افعال دیکھے، اس پر ہم نے کمزور حروف والے افعال دیکھے، اور تیسری کیٹیگری تھی کہ جس میں مزید فی یعنی کہ جو 3 حرف سے زیادہ والے افعال ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھنے تھے، لیکن ان آیات میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کو دیکھا ہے، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اس کے متعلق کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم شاید سے شروع کریں گے۔ ڈیئر سسٹر نجف۔ السلام علیکم سر۔ سر میرے 2 سوال تھے، ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مزید فی میں یہ تولا جو ہے یہ مزید فی کا ہے یا نہیں؟ یہ سما تولیتم یہ نہیں ابھی ہم اس میں پڑھیں گے؟ یہ ہم آگے اگلے کچھ لیسن آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کورس میں، لیکن ابھی نہیں ہے آیا، ابھی تک پڑھا نہیں۔ اچھا سر، دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ جس طرح آپ نے بتایا لکنتم، اس کے 2 آپ نے کہا ٹکڑے ہوں گے، تو یہ ذرا مجھے کنفیوژن ہے کہ جس طرح لا ایک ہوا، کن ایک ہوا، اور تم علیحدہ ہوا، جس طرح افعو نہ تھا ہمارے وہ اس میں بھی ٹیسٹ میں بھی، تو افعو کا علیحدہ ہوا اور نا کا ہم نے علیحدہ کیا، تو کب ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اس کو اور کب ہم ملا کے رکھتے ہیں؟ اس میں ذرا مجھے کنفیوژن ہے۔ نہیں، کون تم جو ہے، کون تم ایک ہی ورڈ ہے، آپ نے دیکھ پڑھا ہوگا نا، جیسے کانا کا ٹیبل اگر آپ پڑھتے ہیں، لام کو آپ سائڈ پہ کہتے ہیں، لام تو ایک الگ ٹکڑا ہو گیا، باقی جو کون تم ہے کانا کا ٹیبل پڑھیں تو کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، تو وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کننا وہ بھی ایک ہے، تو کون تم ایک ہی ورڈ ہے، تو ایک ہی فعل آتا ہے نا۔ کون جو ہے وہ تو امر آ جاتا ہے نا، وہ الگ چیز ہے۔ یہ کون تم، اس کا ترجمہ یہاں پہ جمع کا ہو رہا ہے، سامنے کے لیے نا، سامنے والے کے لیے تم سب، تو یہ 2 ہی ٹکڑے، 3 نہیں ہیں۔ باقی جہاں تک افعونا کی بات ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، افعونا وہ وہاں پر جمع اور اس کے ساتھ نا الگ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو بات کی گئی نا، یہاں پر یہ لکنتم، یہ 2 ہی ٹکڑے ہیں، ایک لام ہے اور ایک کنتم ہے۔ سر ہم یہ کب ٹکڑے جو ہمیں کہا جاتا ہے علیحدہ کرنے کے لیے، تو اس کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ والا علیحدہ ہے؟ یہ ہم ترجمے سے عام طور پہ پہچانتے ہیں نا، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پہ تب ہم پہچانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ لا کنتم کے 2 ٹکڑے ہیں نا، لکنتم 2 ٹکڑے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دوں، جب آپ پڑھتے ہیں نصرہ کا ٹیبل اگر آپ پڑھیں تو نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرنا اگر ہم کہتے ہیں تو وہ ایک ہی ٹکڑا ہے، ہم نے مدد کی، ہم سب نے مدد کی، ایک ہی ٹکڑا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، نصرہ نا، ٹھیک ہے،
नासारा ना, तो ये 2 टुकड़े बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इराब और ज़ेर ज़बर का फ़र्क होता है, और कुछ बाज़ दफ़ा हमें पता चलता है तर्जुमे से, बाज़ दफ़ा हमें ज़ेर ज़बर के फ़र्क से पता चलता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने किसी 2 में तो नहीं जिक्र किया, हमने किसी 1 में इसको थोड़ा सा पढ़ा था, और अभी किसी 3 में पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है जी। जी नासिर साहब। इसमें जी रफाना जो है ये उठाया का मतलब से आ रहा है, पर जैसे हटाना भी था नहीं, रफा दफा जैसे होता है नहीं, रफा दफा वो और चीज़ है, ये रफा है, वो रफा उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, ये रफा अरबी में उठाने को कहते हैं। अच्छा, ये अरबी का लफ्ज़ है ना, रफा, उसने उठाया, बुलंद किया किस चीज को। जी ठीक है। जवाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। वर्कबुक के अंदर दिया हुआ है तवल्ली, इत्तका और इता लेसन जी के अंदर, तो जी आप जी, कह रहे हैं कि ये आगे जाके पढ़ेंगे, तो फिर इसमें ये यहाँ पर आपने नहीं लिखना, यहाँ पर ये जो वर्कबुक में दिया गया ना, यहाँ पे इसको आपने फिल नहीं करना। जी ठीक है। इसी तरह पिछले लेसन में एक था दिया हुआ, मसदर दिया हुआ सुबह, ये भी नहीं पढ़ा हमने 9A तो में। हाँ, उसको भी फिल ना करें, वो भी ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं वर्कबुक में, तो प्रिंटिंग में सही, वो फिल ना कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि जो उस लेसन में हम पढ़ते हैं उसी को ही आपने वर्कबुक में फिल करना होता है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी नहीं होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो उसको फिल ना करें आप। ठीक है जी। ठीक। जी सिस्टर साइमा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें वालेकुम। ये जो लफ्ज आ रहा है आतईनाकुम, तो ये जो हमने QC 2 में पढ़ा था हदा के पैटर्न पे जो अता था, ये वो तो नहीं है ना? नहीं ये वो डिफरेंट था, है। नहीं ये डिफरेंट है, वो था अता, अच्छा जी, ये है और ये आता। है आता। जी सही लेकिन है, इसमें देखें ना, ठीक इसका है, इसका साउंड भी चेंज आ रहा है ना, अता सही और बिल्कुल आता। ठीक है। बस वो क्योंकि आपने कहा कि इसमें मजीद फी का कोई वो नहीं आ रहा है, तो उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। सही। जज़ाकल्लाह सर। चलें जब हम लेसन का जो दूसरा हिस्सा उसकी तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा बी। आज ग्रामर का जो हमारा टेबल है इसमें हम पढ़ेंगे आमना। असलमा के वज़न पर एक फ़ेल आता है आमना, ये कुरान पाक में 800 से ज़्यादा मरतबा आया है। तो आज के इस लेसन में इंशाल्लाह हम आमना का टेबल सीखते हैं। ग्रामर शुरू करने से पहले हम ये स्लाइड आमतौर पर देखते हैं QC 3 में, क्योंकि QC 2 में हमारा जो टॉपिक था वो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल थे। QC 1 में हमारा टॉपिक था सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल, 2 में हमने कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल पढ़े। लेकिन वो सारे के सारे क्या थे, सुलासी मुजर्रद थे, यानी 3 हरफी अफ़ाल थे। अब उन्हीं 3 हरफी अफ़ाल के ऊपर कुछ हरूफ का इजाफा करके मजीद फ़ी उसको बना देगा मजीदुन फ़ीही। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा आलिमा है, तो आइन लाम मीम इसके रूट लेटर थे, इसी पे एक लाम का इजाफा किया तो ये बन गया अल्लामा। ठीक है, सालिमा हमने पढ़ा था, सालिमा सीन लाम मीम है, उसी पर हमजा का इजाफा किया तो असलमा बन गया, तो ये मजीद फ़ी है। ठीक है जी, मजीद फ़ी का हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, उसकी हमने एग्जांपल भी देखी है। तो कोर्स 3 में हमारा जो टॉपिक है वो मजीद फ़ी अफ़ाल है, यानी वो अफ़ाल जिसमें 3 हरूफ के ऊपर कुछ ज़्यादा किया गया। ठीक है जी, तो इसको मजीद फ़ी कहते हैं। इंशाल्लाह मजीद फ़ी के अंदर हम कुछ अफ़ाल मजीद सीख रहे हैं, इसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आमना वाला। तो आइए इसको देखते हैं कि जैसा कि हमने QC 1 में एक जुमला याद किया था, 2 में हमने एक जुमला याद किया, 3 में भी। 1 में क्या जुमला याद किया था? फतह नसरा ज़रबा समिया को याद रखने के लिए तुम कुरान खोलो, फतह अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दोराबा इसलिए सुन लो, सामिया। QC 2 में कौन सा जुमला सीखा था हमने, याद है किसी को?
اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، زیادہ اعلیٰ دوں گا، زیادہ، اعلیٰ زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت دعا کی. کرو ہدایت کی. دعا دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو کرو. ظنّا ورنہ بھٹک جاؤ گمراہ گے. ہو جاؤ گے. ظنّا ذلہ. اللہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے کسی طریقے کے اندر جو ہم افعال سیکھ رہے ہیں مزید فی کے، ان میں بھی ایک جملہ ہم نے یاد کیا تھا، علامہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف علامہ، مت کیجیے، استغفار کیجیے. علامہ حاسبہ اسلمہ. پھر اس کو ریپیٹ کریں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام محاسبہ میں کی بڑی اسلام اہمیت میں ہے. بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، اختلاف مت استغفار کیجیے. استغفار کیجیے. اختلاف استغفر. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے. تدبرا تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. انقلابا. ماشاءاللہ یہ جملہ ہم نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اس سے ہمیں کسی طریقے کے اندر آنے والے جو افعال ہیں مزید فی، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں یاد رہیں گے. تو یاد تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے جو ہے یہ جملے ذرا آسانی کے لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ یاد رکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو آج دیکھتے ہیں جی، آج کا جو ہمارا فعل ہے، ہم نے اس سے پہلے جو افعال پڑھ لیے ہیں، ولّا، نادا، اقامہ، القا وغیرہ سارے ہم نے پڑھ لیے. آج جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں حمزہ والا فعل ہے، آمنا. آمنا فعل ہم پڑھیں گے، یہ حمزہ والا فعل ہے. اور یہ کس کے وزن پر آتا ہے، یہ کس پیٹرن پر آتا ہے حمزہ والا فعل؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اسلمہ. ماشاءاللہ اسلمہ کے پیٹرن پر آتا ہے جی. تو الحمدللہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی، اور آج ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو فعل ہے ہمارا، آمنا. آمنا شروع میں حمزہ زیادہ کر دیا گیا ہے. کیسے حمزہ زیادہ ہوا ہے؟ ایک ہے آمانا، ٹھیک ہے، آمانا تھا تو آمانا جب بنا تو ایک حمزہ زیادہ کر دیا گیا. آمانا وہ ایمان لایا. یہاں پر اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ جیسے سالیمہ تھا، اس سے حمزہ کا اضافہ کیا تو اسلمہ بنا. اسی سے سین لام میم پر ایک ایکسٹرا کیا حمزہ تو وہ مزید فی بن گیا. اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا آمینہ، کسی ٹو میں ہم نے پڑھا تھا نا، آمارا، آخازا، آکالا. تو اس میں سے آمانہ، آمینہ. آمینہ جو ہے وہ امن میں ہوا، آمینہ. اس پر ایک حمزہ کا اضافہ کیا تو کیا بنا؟ آمانا. کیا بنا؟ آمانا. یعنی کہ تھوڑا سا جھٹکا دے کر ہم پڑھیں گے آمانا. تو یہ چونکہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو عربوں نے اس کو آسانی کے لیے اس طرح سے بنایا کہ دو حمزہ کو اکٹھا کر دیتے ہیں. جب دو یہ تجوید کا بھی رول ہے، جب ہم دو حرف ایک طرح کے اکٹھے آ رہے ہیں تو ان کو ہم آپس میں ملا دیتے ہیں. تو کیا بن جائے گا؟ آمانا. تو دونوں حمزہ مل کے الف میں تبدیل ہو گئے تو یہ بن گیا آمانا. الف میں تبدیل کیسے ہوئے ہیں تو اس کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ اوپر کھڑی زبر نظر آ رہی ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ الف میں تبدیل ہو گئے ہیں. تو آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے کیا کر لیا؟ آمانا. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ آمینہ تھا، اس سے مزید بھی ایک حمزہ کا اضافہ کیا تو کیا بن جائے گا؟ آمانا. ٹھیک ہے جی. تو حمزہ والا فعل ہم پڑھ رہے ہیں آج کے اس لیسن میں. حمزہ والا فعل ہے آمانا. تو آمانا وہ ایمان لایا. سر پلیز یہ جو جی الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے جی مطلب ایسے پڑھنا ہے آمانا؟ نہیں، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے آمانا. آمانا. ٹھیک ہے. جو ہم نے یہ دیکھا نا، اب اس کو اب ذرا غور کریں، جو فرسٹ میں نظر آ رہا ہے آمینہ. ہاں جی. سیکنڈ رو میں دیکھیں نا، پہلا جو ورڈ ہے آمینہ، ہاں جی. اس کو ہم جلدی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جسٹ زبر ہے. آگے جب اس میں ہم نے ایک حمزہ کا اضافہ کیا تو یہ اصل میں بنا تھا آمانا. اصل میں کیا بنا تھا؟ آمانا، جب حمزہ کا اضافہ کیا تو. لیکن چونکہ یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ دونوں حمزہ دونوں ایک ہی طرح کے ایک ہی مطلب طرح کے ورڈ آ گئے ہیں
ایک ہی कैटेगरी है, तो इनको हम दोनों को आपस में मिला देंगे या इन दोनों को अलिफ में तब्दील कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आमना। ठीक है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फेल है आमना, इसको हम स्टार्ट करते हैं पहले माजी। आमना वो ईमान लाया, तो इशारे कर जी के साथ साथ आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए। आमनता, अब सामने बातचीत हो रही है मुखातब के साथ, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। और आमना का फेल तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पहले पढ़ा हुआ है ये फेल? जी पढ़ा हुआ पहले, ये है ये समय use- ज्यादा यूज टू हुआ है, ज्यादा हम जाना पहचाना पड़ा, इसलिए हमें लग रहा है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये तो Q7D में है। अच्छा ठीक है जी। आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, ये हमने माजी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माजी को अरबी बोलचाल में हम इस्तेमाल करेंगे हल आमना, नाम आमना, क्योंकि जो गायब के लिए होता है उसमें सेम ही वर्ड आता है। हल आमनु क्या वो सब ईमान लाए, नाम आमनु वो सब ईमान लाए। हल आमनता क्या प्रश्न क्या है, हल नाम आमनता आमंतु, क्या आप ईमान लाए, नाम नाम आमंतु। आमंतु। ये माजी चुके जा रहा है, तो माजी का जो हम इशारा करते हैं, इशारों को गौर से देखना है कि हमने इसको जस्ट लेवल पर करना है, और जो मुजारे में हम इशारा करते हैं तो हाई लेवल पे करेंगे। हल आमनता, नाम आमंतु, ता का जो जवाब है वो तू से आएगा। जी हाँ मैं ईमान लाया। हल आमंतुम क्या आप सब नाम ईमान लाए, आमन्ना, नाम आमन्ना। माशाल्लाह। अच्छा, हमने किसी टू से हमने एक तरीका इख्तियार किया था, जब हम सवाल जवाब करते हैं, अरबी बोलचाल सीखते हैं, उसमें हम फेल के साथ कोई ना कोई इसम भी मिला लेते हैं, ताकि जो उसका माना है वो हमें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, हमें याद रखने के लिए भी आसानी हो। और वैसे भी जब हम उसको आम अरबी बोलचाल आपने उसमें यूज़ करें, उसमें हमें और ज़्यादा और भी अल्फाज हम साथ मिला के यूज़ कर सकें, इसलिए हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं। हल आमना बिल्लाहि क्या मतलब होगा, क्या वो ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह पर, क्या वो अल्लाह पर ईमान लाया। नाम आमना बिल्लाहि, जी हाँ वो अल्लाह पर ईमान लाया। अब बा का माना यहाँ पर वैसे तो साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर बामुहावरा तर्जुमा में हम क्या करते हैं, अल्लाह पर ईमान लाना। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो बात है, हम किसी वन में भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये जो हरूफ होते हैं इनके मानी हर लैंग्वेज में अपने होते हैं। याद है किसी को ये बात ना? हरूफ के जो मानी हैं वो हर जुबान के अपने होते हैं। बा का अरबी में माना साथ होता है, लेकिन उर्दू में जब इसका तर्जुमा आता है तो पर आ रहा है। ठीक है, पर के लिए अरबी में अला यूज होता है। तो ये जो हरूफ हैं, इन जो कनेक्शन वर्ड होते हैं, इनके मानी हर जुबान के अपने होते हैं। नाम आमन बिल्लाह, जी हाँ वो अल्लाह पर ईमान लाया। ठीक है जी। इसके बाद हल आमनू बिल्लाहि, क्या वो सब अल्लाह पर ईमान लाए। नाम नाम आमनु बिल्लाहि, माशाल्लाह। हल आमंता बिल्लाहि, क्या आप अल्लाह पर ईमान नाम लाए। आमंतु बिल्लाह, आमंतु बिल्लाहि, माशाल्लाह मैं अल्लाह पर ईमान लाया। हल आमंतुम बिल्लाहि, आमन्ना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए। नाम आमन्ना बिल्लाहि। सिर्फ पहली स्लाइड और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर सिर्फ लफ्ज अल्लाह को साथ मिला दिया गया है, ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह माजी का हमने सीखा। आइए देखते हैं आप मुजारे इससे कैसे होगा। मुजारे इसका क्या आता है,
युमिनु, आमना माजी था तो मुजारे क्या आएगा, युमिनु, आमना युमिनु, आमना युमिनु, आमना युमिनु। ये हमने पढ़ा था किस पैटर्न पर आता है, अस्लमा, अस्लमा युस्लिमु। युस्लिमु, अस्लमा युस्लिमु, आमना युमिनु। ठीक है, साउंड कुछ मिल रहा है आपस में जी। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तो मिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु। यहाँ पर फिर वो जो हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी, आमना के मुतल्लिक के जब दो हमजा इकट्ठे हुए तो उसमें अलिफ में चेंज कर दिया था, आमना जिसमें माजी हमने बनाया, तो यहाँ पर भी दो हमजा इकट्ठे हो रहे थे, एक हमजा आमना वाला है और एक हमजा ये वाला वाहिद मुतकल्लिम जिसे हम कहते हैं, मुतकल्लिम का हमजा जो होता है, तो दो हमजा दूसरे को जो है ना वो वाव में तब्दील कर दिया और उसके जो पहला हमजा उसके ऊपर जो है ना वो पेश लगा दिया है, ओ मीनू आसानी के लिए पढ़ने के। तो क्या आगा, तो मीनू आप ईमान लाते हैं, ओ मीनू इसको क्या पढ़ेंगे, ओ मीनू, ओ मीनू मैं ईमान लाता हूँ, ओ मीनू मैं ईमान लाता हूँ, तो मीनूना आप सब ईमान लाते हैं, नो मीनू हम सब ईमान लाते हैं। तो माजी के साथ साथ हमने मुजारे को भी सीखा है, यो मीनू, यो मीनूना, तो मीनू, ओ मीनू, तो मीनूना, नो मीनू। मुजारे में जो मुजारे की अलामत है या ता वगैरह आ रही है, उसके बाद जो वाव आ रहा है उस पे हमजा है ना, तो वो उसको हमने थोड़ा सा झटका देके पढ़ना है, जैसे यु मीनू, यु मीनू, यु मीनूना, तो मीनू। लेकिन ये जो वर्ड है ना ऊ मीनू, यहाँ पे झटका नहीं होगा, यहाँ पर हमजा चूंकि एक ही नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, ऊ मीनू। ठीक है, तो मीनूना, नो मीनू। तो इसको पढ़ने का अंदाज समझ आ गया सबको, आमना युमिनु, युमिनु युमिनूना, तो मिनु, उमिनु, मिनूना, नुमिनु। ठीक है जी। तो माजी के साथ हमने मुजारे को भी सीखा है, अब मुजारे को अरबी बोलचाल के जरिए से मजीद पक्का करते हैं। हल युमिनु क्या वो ईमान लाता है, नाम युमिनु, नाम युमिनु वो ईमान लाता है। हल युमिनूना क्या वो सब ईमान लाते हैं, नाम युमिनु, नाम युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं। हल तो मिनु क्या आप ईमान लाते हो, नाम उमिनु, नाम उमिनु, नहीं उमिनु नहीं करना यहाँ पर, उमिनु, नाम जी उमिनु। ये वाला जो फेल है, ये जिसका इशारा हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस पे झटका नहीं देंगे। ठीक है, उमिनु, नाम उमिनु। हल तो मिनूना क्या आप सब ईमान लाते हैं, नाम नाम नुमिनु, नो। ठीक है जी, यहाँ जो जमा का सीखा नो मिनु, हम ईमान हम सब ईमान लाते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी अल्लाह ताला का जो है, या इस तरह को, और यहाँ पे एक और इसम इस्तेमाल कर रहे हैं, हल युमिनु बिल आखिरा, हल युमिनु बिल आखिरा, क्या मतलब होगा इसका, युमिनु बिल आखिरा, क्या मतलब होगा, हल युमिनु क्या वो ईमान लाता है, क्या वो आखिरत पर ईमान लाता है। ठीक है, अल्लाह पर भी ईमान लाना है, आखिरत पर भी, सब चीजों पे ईमान लाना है। तो उसके लिए अब एक नया इस्म जो है ना यहाँ पर लिया है कि क्या आखिरत पर भी वो ईमान लाता है। हल युमिनु बिल आखिरा क्या नाम युमिनु बिल आखिरा कि वो आखिरत पर ईमान लाता है। हल युमिनून बिल आखिरा क्या वो सब आखिरत पर ईमान लाते हैं, नाम युमिनून बिल आखिरा, नाम युमिनून बिल आखिरा, माशाअल्लाह। हल तुमिनु बिल आखिरा क्या आप आखिरत पर ईमान लाते हो, उमिनु बिल आखिरा, नाम उमिनु बिल आखिरा। हल तुमिनून बिल आखिरा, नाम नुमिनु बिल आखिरा, नुमिनु बिल आखिरा। ये ब्रदर्स की आवाज नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रहा, या वैसे कह रहे हैं कि बस सिस्टर्स पढ़ रही हैं तो साथ हम सिर्फ सुन बोल रहे हैं जी, आपकी तरफ माइक ऑन नहीं कर रहे बस। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह।
تو پریکٹس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اشارے کرتے ہیں اشاروں سے انشاءاللہ یاد رہے گی ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہم نے ماضی اور مضارع دونوں سیکھ لیے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہم سیکھتے ہیں مضارع کے بعد پھر امر امر کیا تھا اسلامہ کا کیا تھا اسلامہ کا اسلم کیا تھا اسلم یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پر زیر تھا اسلمہ میں تو یہاں پر کیا ہم لگائیں گے آمانہ سے آمین آمانہ سے آمین یعنی کہ دیکھیں امر میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ امر میں جو بالکل لاسٹ ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر لیتے ہیں جیسے اسلمہ سے اسلم ہو گیا میم کو یہاں پر نون کو ساکن کر دیا اور سیکنڈ لاسٹ پر جیسے اسلمہ میں زیر تھا یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ میں زیر آ گیا وہ کیا ہے میم ہے تو آمانہ سے کیا امر ہے آمین آمین یہ دو چیزیں چینج کی ہیں آخر کو ساکن کر دیا اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر کر دیا ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں امر کو آمین ایمان لا آمینو تم سب ایمان لاؤ لا تؤمن مت ایمان لا لا تؤمنو تم سب مت ایمان لاؤ یہ امر اور نہیں ہم نے کر لیا اس کو اب عربی بول چال میں سیکھتے ایک دفعہ پھر کر لیں آمین آمینو لا تؤمن لا تؤمنو عربی بول چال میں ہے آمین تو ایمان لا اومینو میں ایمان لاتا چونکہ امر کا جو کوشچن ہوتا ہے نا امر سے اس کا آنسر ماضی میں نہیں آ سکتا اس کا آنسر مضارع سے ہی آئے گا ٹھیک ہے آمین تو ایمان لا تو کیا ہوگا او مینو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا دونوں اس کے ترجمے ہوتے ہیں نا مضارع کے مضارع میں مطلب پریزنٹ کا بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا بھی ہوتا ہے او مینو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا آمینو تم سب ایمان لاؤ نو مینو ہم سب ایمان لاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے امر کو سیکھا اور اس کے بعد آخری جو مرحلہ رہتا ہے وہ اسم فاعل اسم مفعول کا تو اسلمہ جو تھا اس سے ہم نے کیا بنایا تھا اسم فاعل مسلم مسلم یعنی کہ شروع میں میم آ رہا ہے اور سیکنڈ لاسٹ میں یہاں پہ بھی زیر آ رہا ہے اور جو اسم مفعول ہوگا اس میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ جائے گا بس سیم اتنے فرق ہوگا زیر اور زبر کا فرق ہوگا تو اس سے کیسے ہوگا آمانہ سے کیسے ہوگا مومن مؤمن 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 اور مؤمن پھر دیکھیں مؤمن اسم فاعل مؤمن اسم مفعول اچھا آخر میں آپ کو مؤمن اور من جو اس کا آخر میں نون کے اوپر جو جزم نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے اس کو چونکہ اسم جو ہے اس کا آخر میں یا تو تنوین ہوتا ہے یا شروع میں الف لام ہوتا ہے تو یہاں پر آخر میں تنوین ہونا چاہیے تھا مطلب جزم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں مؤمنون مؤمنون مؤمن مؤمن مؤمنون ٹھیک ہے اور ہم نے شروع میں ایک چیز پڑھی تھی نا کہ جیسے مسلمین مسلمان مسلم یعنی کہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں مسلمون من مین مسلمون مسلمان مسلمین تینوں تو یہاں پر بھی اس میں بھی تینوں ہی آ سکتی ہیں اس طرح سے ہی مؤمنون مؤمنن مؤمنین یعنی کہ تنوین آخر میں آئے گی خواہ وہ تنوین پیش والی ہو یا زبر والی ہو یا زیر والی ہو ٹھیک ہے جی تو اس کا نوٹ کر لیں مؤمنون مؤمنون اسم فاعل اور اسم مفعول ہم نے سیکھا اس کے بعد اس کا دیکھیں گے مصدر ایمان مصدر جیسے اسلام تھا اسلامہ کا تو اس کا مصدر آئے گا ایمان ایمان ٹھیک ہے تو بالکل سیم یہ ہے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں مؤمنون مؤمنون اور ایمان یہ تینوں اسماء ہیں اسم فاعل اسم مفعول اور مصدر اس کو عربی بول چال میں دیکھتے ہیں حل انت مؤمن نعم انا مؤمن نعم انا مؤمن حل انتم مؤمنون نام نعم نحن نحن مؤمنون ہم سب
ٹھیک ہے. مومن کا اشارہ تو یہ ہے حل انتا مومن, اشارہ سمجھ آ رہا ہے؟ حل انتا مومن, کیا آپ مومن ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نام آنا مومن. مؤمن. ٹھیک ہے. جب ہم جمع کرتے ہیں حل انتم مؤمنون, اشارہ سمجھ آیا؟ حل انتم مؤمنون, یہ جمع کا اشارہ ہے, 4 انگلیاں. ٹھیک ہے. مؤمنون یہ جمع ہوتی ہے. تو آنسر کیا کریں گے؟ نام نحنو مؤمنون. الفاظ ہمیں سمجھ آتے ہیں نا سارے, ہم نے جواب بھی دے دیا ہے, لیکن اشارات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے جو ٹیبل ہے اس کا ہم نے اس میں مونس دیکھتے ہیں. جی سسٹر طاہرہ. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو مؤمن ہے, مؤمن جو ہے وہ جس پر ایمان لایا جائے نا, جی تو پھر یہ مؤمن ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لفظ مؤمن؟ بظاہر تو ایسے ہی ہے, لیکن استعمال عام طور پہ ہوتا نہیں ہے اس کا, تو پھر اس کا یوز مطلب ہے بہت کہ کم جب ہوتا مؤمن لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے ہے. مؤمن ہاں کا استعمال کرتے ہوئے. زبر زیر, بالکل, کیونکہ زبر زیر کی وجہ سے تو بہت سے میننگ چینج ہوتے ہیں نا. سب یہاں پہ اسم فاعل اسم مفعول میں دیکھ ٹھیک. رہے ہیں اس طرح, اور بھی بہت سی جگہوں پر. جی سر تھینک یو, جزاک اللہ. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سمپل ہے, اس کا مونس جو ہے آمنا ماضی تھا تو تا لگا دیں تو آما آمنت بن جائے گا لیفٹ ہینڈ سے. آمنا آمنت. تو یؤمنو تھا مضارع, یؤمنو تو تؤمنو اس کا مونس آ جائے گا. الحمدللہ. آئیے اب پورا ٹیبل کر لیتے ہیں جی. سارے اپنے اشارت کیجیے گا مائک کو آف رکھتے ہوئے. آمنا آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا. یؤمنو یؤمنون تؤمنو اومنو تؤمنون نؤمن. آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنو. مؤمن مؤمن ایمان. یا آمنت, آمنت مونس کے لیے, اور مضارع کیا آئے گا؟ تؤمنو. یہ ہمارا جو ٹیبل ہے الحمدللہ یہ مکمل ہوا ہے. امید ہے کہ سب کو یہ ٹیبل سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے, ویسے اسلمہ کے پیٹرن پر ہی آتا ہے, اور کسی کو مشکل ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ لیں گے. اب اس کی 6 چابیاں پڑھ لیتے ہیں. آمنا یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان. یہ پڑھیں آمنا یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان. یہ 6 چابیاں ہم نے آمنا کی پڑھی. اب دیکھتے ہیں ورک بک کے اندر جو کچھ کوسچنز آتے ہیں. جی ناصر صاحب. یہ جو آپ نے فرمایا کہ آخر میں تنوین کا رول ہے کوئی کہ کب 2 زیر ہوں گی, کب 2 پیش ہوں گی, کب 2 زبر ہوں گی, اس کا بعد میں بالکل اس کا رول ہوتا ہے, لیکن وہ رول آپ پڑھ لیں گے QC 4 یا 5 میں جا کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اسم کے اوپر آخر میں جو آخری حرکت ہوتی ہے اسم کے آخر میں جو زبر ہو, زیر یا پیش ہو یا ڈبل زبر ہے, تو وہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس سے پہلے والے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. وہ جب کسی سینٹینس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کچھ آ گیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آ گئی, کیا وجہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر زیر آ گئی ہے یا پیش آ گئی ہے. اس طرح سے جیسے کہ اسم کا متعلق یہ بات ہے, اس طرح فعل کا متعلق بھی ایسی بات ہوتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ فعل کے اوپر بھی کچھ ایسے حروف آ جاتے ہیں, ان کے اوپر داخل ہوتے ہیں
ان سے پہلے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس فعل کو ویسے عام طور پہ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آخر میں پیش ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھ لیتے ہیں یفعلوا، آخر میں پیش ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی لفظ اس کے شروع میں ایسا آ گیا اس طرح سے یفعلا بن جاتا ہے وہ آخر میں پیش کی بجائے زبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو رولز ہیں یہ نحو کے ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، گرامر. صرف ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اسی 4 سے ہم شروع کریں گے نحو کو. یہ اس کی باتیں ہیں، وہاں پر آپ کو اس کی تفصیل پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اچھا عربی بنائیے جی. ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ہم سب ایمان لائے. آمنا باللہ و برسولہ. آمنت باللہ و رسولہ. آمنا سب ایمان لائے اس پر، اللہ پر، باللہ باللہ اور اس کے رسول پر، و اور برسولہ. اور کا ترجمہ کیا ہے؟ واو و رسول ورنہ رسول اور اس کے رسول. اس کے لیے کیا آئے گا؟ رسول ہی. آخر میں جو ہی آ رہا ہے نا، جو ہی ہے وہ آ رہا ہے اس کے. تو پورا ترجمہ کیسے بنے گا؟ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور کے لیے و رسول ہی. آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول پر. وہ سب اللہ پر ایمان لائیے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی ہے اس کا. لیکن یہ جو چیزیں آپ کو کنفیوز کر رہی ہے نا کہ یہاں جمع ہونا چاہیے تھا، یہ اور بھی کئی جگہوں پہ ایسا استعمال ہوا ہے. ہمیں جواب دینا حل تؤمنون نؤمن بالیوم الاخر. تو الحمدللہ آسان ہے. اس کے بعد جو ٹیبل آپ نے کرنا ہے وہ اسلمہ کے ہی پیٹ نمبر انفا کا ہے. تو انفقا، انفقو، انفقتا، انفقتو، انفقتم، انفقنا. پکنا ينفقوا، ينفقون، تنفقوا، انفقوا، تنفقون، ننفقوا. اسلمہ کا ننفقو. اور اسلمہ کا کیا تھا؟ اسلم تھا. تو اس اسلم انفق انفق، انفق انفقوا، انفقوا لا لا تنفق لا تنفقوا. منفق منفق انفاق. انفاق. ماشاء اللہ. تو یہ پورا ٹیبل آپ نے ورک بک میں وہاں پہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے.